پچھلے جمعے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان کیا تھا میں نے آپ کے سامنے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جب صحابیت کے درجے پر فائز ہوئے، جب ایمان لے کر آئے نا جی، تو جب صحابہ کرام کے دور میں ایران کے اوپر صحابہ کرام نے حملہ کیا نا، ایران کے اوپر، حالانکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ خود ایران کے رہنے والے تھے، فارس کے رہنے والے تھے۔ ایران کے اوپر جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حملہ کیا تو جس لشکر نے ایران کے اوپر حملہ کیا تھا اس لشکر کا امیر خود حضرت سلمان فارسی تھے۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک آدمی اپنے ہی وطن پر حملہ کر رہا ہے، ایک آدمی اپنے ہی قوم کے اوپر حملہ کر رہا ہے، ایک آدمی اپنے ہی بھائی بندوں کے اوپر حملہ کر رہا ہے۔ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ وہ اس لیے ایسا کر رہا ہے کہ پہلے وہ مسلمان نہیں تھا، اب وہ مسلمان ہے۔ یہ کلمے کی طاقت ہے جو ایسا کرنے کے اوپر مجبور کرتی ہے۔ یاد رکھیں، انسان کی زندگی کو جسمانی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی، اور اس کی سوچ کو اور اس کی سمجھ کو اور اس کے نظر کو اور اس کے نظریات اور اس کے زاویوں کو بدل دینے والی صرف اور صرف ایک ہی طاقت ہے، وہ کلمے کی طاقت ہے۔ یاد رکھیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس لشکر کا امیر بنایا گیا جب ایران پر صحابہ کرام نے حملہ کیا، اور ایران تو اپنے وقت کے سپر طاقت ملک میں ممالک میں شمار ہوا کرتی تھی، جس طرح آج کا امریکہ ہے بھائی۔ تو ایران پر جب حملہ کرنے کے لیے ایران کی سرحدوں کے اندر داخل ہوئے نا جی، تو اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایران کے اس قلعے کے ارد گرد گھیراؤ کیا، ایران کے اس قلعے کے ارد گرد گھیراؤ کیا، اور جب حملہ کرنے لگے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے حملہ سے روکا، اور روک کر کہا کہ ہم ان کو 3 دن کی مہلت دیں گے، ہم ان کو 3 دن کی مہلت دیں گے، 3 دن تک اگر یہ خود سرنڈر کر لیں تو ٹھیک ہے، آپ ہمارے بھائی ہیں بھائی، لیکن اگر 3 دن تک یہ سرنڈر نہیں کریں گے تو پھر اس صورت میں جناب ہم حملہ آور ہوں گے۔ تو اس وقت حضرت سلمان فارسی، بتانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایران کے لوگوں سے خطاب کیا تھا نا، وہ خطاب سننے والا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ ان سے خطاب کر کے فرمایا کہ یا اہل فارس، اے فارس کے لوگو، انا رجل منکم، میں تمہارے میں سے ہوں، یعنی میں ایران کا رہنے والا ہوں، پہلے آتش پرست تھا، اسی ملک کا باشندہ ہوں، پیدائش اسی ملک کی ہے، پلا بڑا اسی ملک کا ہوں، انا رجل منکم، میں تمہارے میں سے ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ ترون العرب، آپ ان عرب لوگوں کو دیکھتے ہو جو میرے ساتھ ہیں، آپ ان عرب لوگوں کو دیکھو جو میرے ساتھ ہیں۔ فرمایا کہ یطیعوننی، کہ یہ عرب لوگ میری اطاعت کر رہے ہیں، یہ عرب لوگ میری اطاعت کر رہے ہیں۔ اب یہ جو سارا جملہ ہے، سنٹینس ہے، اس کے اندر ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس کے اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اصل میں ہمیں سبق دیا ہے۔ کیا سبق دیا ہے؟ سب سے پہلے سبق تو یہ دیا ہے کہ بھئی جہاں کلمہ آ جائے، جہاں دین کا مسئلہ آ جائے، جہاں ایمان کا مسئلہ آ جائے، وہاں قومیت کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہاں قومیت کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہاں خاندان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہاں رشتہ داروں کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ جہاں پر اللہ کا حکم آ جائے وہاں ماں باپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ سب سے پہلا سبق حضرت سلمان فارسی نے ہمیں یہ دیا، ان کو بھی دیا، ہم کو بھی دیا۔ اور دوسرا سبق کیا دیا؟ دوسرا سبق یہ دیا، فرمایا کہ ترون العرب، آپ ان عرب کو دیکھتے ہو کہ یطیعوننی، یہ میری اطاعت کر رہے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ عرب کے لوگ ایسے ہیں جو اپنے ساتھ کسی کو بٹھانا پسند نہیں کرتے، یہ میری اطاعت کیوں کر رہے ہیں؟ یہ میری اطاعت اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ میری اطاعت اس لیے کر رہے ہیں کہ مسلمان اور اسلام قومی عصبیت نہیں سکھاتا ہے، اسلام برابری کا درس دیتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اسلام کا تو یہ حکم ہے کہ اگر تمہارا امیر کوئی غلام ہی کیوں نہ ہو تو تمہارے اوپر اس کی اطاعت فرض ہے۔ حالانکہ حضرت سلمان فارسی کوئی عربی تو نہیں تھے، ایران کے رہنے والے تھے، فارس کے رہنے والے تھے، آتش پرست تھے، اور پھر غلام بھی رہے ہیں یہودی کے۔ اس کے بعد جا کر صحابیت کے درجے کے اوپر فائز ہوئے، اور نہ کبھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ سمجھا کہ یہ جناب عربی نہیں ہے۔ حالانکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تو ان کے اندر عصبیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی،
لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ وہی لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کے جان کے دشمن تھے، ہیں بھئی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک کا اونٹ پہلے پانی پی لیتا تو اس پر کئی سال لڑائیاں چلتی تھی، کیا وجہ ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس نے ان سارے صحابہ کرام کو اتفاق، اتحاد، پیار محبت کی لڑی کے اندر پرو دیا ہے؟ وہ چیز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے، وہ چیز کلمہ طیبہ ہے۔ جب انسان کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے نا تو پھر وہ مسلمان ہوتا ہے، پھر اس کی شناخت ایک مسلمان کی ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ پھر اس کی شناخت کسی قومیت کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہے، کسی خاندان کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہے، کسی حسب نسب کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہے، اس کی شناخت مسلمان کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ آج بدقسمتی یہ ہے نا، بدقسمتی یہ ہے کہ کافر تو ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ ہمارے میں جناب آپ کو بھٹ ملے گا، شیخ ملے گا، مغل ملے گا، میاں ملے گا، ملک ملے گا، ہے بھئی، کراچی وال ملے گا، لاہوری ملے گا، پنجابی ملے گا، چترالی ملے گا، لیکن مسلمان نہیں ملے گا۔ انفرادی طور پر ہم سب اپنے اپنے دائرے میں مسلمان ہیں، لیکن اجتماعی طور پر جس اتحاد کی ضرورت تھی مسلمان ہونے کے لیے، وہ اتحاد، اس اتحاد کی کمی ہے، کمزوری ہے، اور یہی وجہ ہے پوری دنیا کے اندر مغلوب ہونے کی، یہی وجہ ہے پوری دنیا کے اندر جناب شرمسار ہونے کی، کہ ہم نے وہ اپنی حیثیت جناب ختم کر دی ہے جو حیثیت اسلام نے ہمیں دی تھی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں، جگہ جگہ پر ہم کو ملتا ہے انما المؤمنون اخوہ، انما المؤمنون اخوہ، المسلم کجسد واحد، المسلم کجسد واحد، مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ کیوں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ ارشادات فرمائے؟ حالانکہ آخری خطاب کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہت سی باتیں ارشاد فرمائی، وہاں ایک اور بات ارشاد فرمائی۔ وہ کیا تھی؟ وہ بات یہ تھی کہ کسی عربی کو کسی عجمی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، لا فضل لعربی علی العجمی ولا الابیض علی الاسود الا بالتقوی۔ کسی عربی کو کسی عجمی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں، کسی سفید کو کسی کالے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت کی بنیاد صرف اور صرف تقوی ہے، یاد رکھیں۔ جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے وہی باعث فضیلت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کلکم من آدم، تم سارے آدم کی اولاد میں سے ہو، وآدم من تراب، اور آدم کی پیدائش مٹی سے ہے۔ اتنی حیثیت ہے، اتنی حیثیت ہے۔ یہ مٹی جو ہے، مٹی کے اندر دو صفات پائی جاتی ہیں، ایک حقارت والی صفت پائی جاتی ہے جو نیچے رہتی ہے، ایک بلندی والی صفت پائی جاتی ہے کہ مٹی جب جناب مسجد کو لگتی ہے تو اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، مدرسے کو لگتی ہے اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، خانہ کعبہ کو لگتی ہے اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اسی طریقے سے انسان کی پیدائش بھی مٹی سے ہے۔ اگر انسان اپنی قومیت میں پڑھ کر، عصبیت میں پڑھ کر دنگا فساد کرے گا تو اس کی مثال جناب، اس کی کوئی قیمت نہیں، کوئی ویلیو نہیں۔ لیکن اگر وہی انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرے گا، وہی مسلمان کلمہ پڑھنے والا جس کلمے کو اس نے پڑھا ہے وہ اس کلمے کے تقاضوں کو سمجھے گا تو وہ مسلمان قیمتی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس چیز کی تعلیم دی۔ کس لیے تعلیم دی؟ کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ جب تک مسلمان متحد رہیں گے مسلمانوں کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ جب تک مسلمان متحد رہیں گے مسلمانوں کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ جیسے ہی مسلمانوں کا اتحاد ٹوٹے گا مسلمانوں کا زوال شروع ہو جائے گا۔